الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ إِنَّهُ لَيَئُوسٌ كَفُورٌ وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نَعْمَاءَ بَعْدَ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عَنِّي إِنَّهُ لَفَرِحٌ فَخُورٌ صدق اللہ العظیم۔ میرے معزز محترم اور محتشم سامعین، میں نے آپ حضرات کے سامنے سورۃ الہود کا دوسرا رکوع کی پہلی 2 آیات تلاوت کی ہے۔ ان آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے انسان کی حقیقت کو بیان فرمایا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ نے فرمایا وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً، اگر ہم اپنی رحمت کا مزہ انسان کو چکھائیں، اگر ہم اپنی نعمت انسان کو عطا کریں، اگرچہ یہاں پہ لفظ رحمت استعمال ہوا ہے اور اللہ کی سب سے بڑی رحمت ہے ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ تو اللہ مگر یہاں پہ عمومی بات ہو رہی ہے کہ اگر ہم انسان کو اپنی نعمت عطا کریں، مکان اچھا ہو یہ اللہ کی نعمت ہے، پہننے کو لباس اچھا مل جائے یہ اللہ کی نعمت ہے، اور رہنے کو مکان ہو، چدراہٹ، ٹور ٹپا اور ذمہ دارہ، یہ سب کچھ اللہ دیا نعمتاں نے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ اگر ہم انسان کو نعمت عطا کر دے، اور آگے فرمایا ثم نزعناها منہ، اور اگر ہم نعمتیں پھر واپس لے لیں، بولیے نعمتیں واپس لے لیں۔ ہم صرف فوتگی پہ پڑھتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، حالانکہ یہ ہر مصیبت پہ پڑھنا چاہیے، کانٹا چبھے تب بھی پڑھے، بجلی جائے تب بھی پڑھے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ یہ ہے ہی اللہ کی تھی اور ہم سب بھی یہاں باقی رہنے والے، کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ۔ جناب یہاں پہ ہر چیز کو فنا ہے، صرف باقی رہنے والی ذات تیرے رب کی ذات ہے۔ اگر ہم نعمتیں واپس لے لیں، اِنَّهُ لَيَئُوسٌ، یہ لَيَئُوسٌ مبالغے کا صیغہ ہے کہ یہ بڑا ہی مایوس ہو جاتا ہے، بہت مایوس ہو جاتا ہے کہ میرا ہی بیٹا ملا تھا مارنے کے لیے، میری ہی گھر میں مصیبت آنی تھی، میرا ہی ایکسیڈنٹ ہونا تھا، بڑی مایوسی کرتا ہے۔ کفورن، مایوس بھی ہوتا ہے اور ناشکری بھی کرتا ہے۔ ایک بندے کی 80 سال عمر ہے، اس نے کھا لیا پی لیا، عمر گزار لی، اب اس کے پیٹ میں تھوڑی سی بھی درد ہوگی، سب کو بتائے گا، درد بتائے گا، مگر جو اللہ نے صحت کے خزانے عطا فرمائے ہیں وہ نہیں بتاتا۔ تو انہ لیئوس کفور، یہ ناشکرہ بھی ہوتا ہے، مایوس بھی ہوتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے جب نعمتیں دوں اور پھر لے لوں، ناشکرے بنتے ہیں، مایوس ہوتے ہیں۔ یہاں پہ سب سے پہلا مسئلہ حل یہ ہو گیا کہ دینے والا بھی اللہ ہے اور لینے والا بھی اللہ ہے۔ آج کل یہ جھوٹے عاملوں اور پیروں کی دکانیں گرم ہیں کہ کسی نے کچھ کر دیا، بولیے کسی نے کچھ کر دیا، یہ کتنا بڑا اللہ کا بے شکری ہے اور کتنا بڑا کفر ہے۔ یہ اعتقادی نہیں، عملی کفر ہے کہ کسی نے کچھ کر دیا۔ اور قرآن کہتا ہے اللہ یقبض و یبسط، اللہ چاہے تو تجھے روزی دے، اللہ چاہے تو تیرا رزق روک لے، اور تو کہتا ہے کسی نے کچھ کر دیا۔ تو بھائی دینے والا اور لینے والا کون ہے؟ ہاں، مگر اللہ نے ایک قانون بنا دیا کہ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، کہ اگر تو گناہ کو چھوڑ کر نیکی کی طرف آ جائے، اگر تو گمراہی کو چھوڑ کے ہدایت پہ آ جاؤ، اگر تم بدعت کو چھوڑ کے سنت پہ آ جاؤ، اگر غلط رستے کو چھوڑ کے صراط مستقیم پہ آ جاؤ، اگر جہنم کے رستے کو چھوڑ کے جنت کی طرف آ جاؤ، اگر بے نمازیوں کو چھوڑ کے نماز کی طرف
آ جاؤ، اگر انگریز خبیث کو چھوڑ کے نبی کی حدیث کی طرف آ جاؤ، اگر دیوان کو چھوڑ کے قرآن کی طرف آ جاؤ، اگر زنا کو چھوڑ کے نکاح کی طرف آ جاؤ، اگر حرام کو چھوڑ کے حلال کی طرف آ جاؤ، اگر ناجائز کو چھوڑ کے جائز کی طرف آ جاؤ، اگر گستاخ صحابہ زندیق کو چھوڑ کے نبی کے صدیق کی طرف آ جاؤ، اگر گمراہی کو چھوڑ کے صراط مستقیم پہ آ جاؤ، سارے گناہوں کو چھوڑ دو، گناہ چھوڑنا تمہارا کام ہے، تمہاری ہر تنگی سے آسانی دینا میرا کام ہے۔ گناہ کو چھوڑو، ظلمت کو چھوڑو، نیکی کی طرف آؤ، عرشوں پہ خدا کو راضی کرو، فرشوں پہ مصطفیٰ کو راضی کرو، پھر ہم دیکھتے ہیں کون سی بندش آتی ہے۔ جب آسمانوں پہ خدا راضی ہے، روزے پہ مصطفیٰ راضی ہے، تو پھر کسی کی جرت کیا ہے کہ کوئی کچھ کر جائے؟ تو اللہ فرماتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، گناہ کو چھوڑ دو، میں ہر تنگی میں سے آسانی نکال دوں گا، اور میں خود نکالوں گا، وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور رزق وہاں سے دوں گا جہاں کبھی تمہارا گمان بھی نہیں پہنچا ہوگا۔ کیونکہ رزق دکان سے نہیں ملتا، رزق ایمان سے ملتا ہے۔ رزق دکان پہ نہیں ہے، اور ملتا کہاں سے ہے؟ وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، رزق آسمان سے ملتا ہے، اور ملتا وہ ہے جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے۔ ساری کائنات بھی مل کر تمہارا ایک لقمہ بھی گھٹا سکتی، جس کی نہیں گھٹا سکتی وہ بولے گھٹا سکتی، اور ساری کائنات مل کے تمہارا ایک لقمہ بھی بڑھا سکتی۔ تو بھائی کیا پتہ چلا کہ دینے والا بھی اللہ ہے اور لینے والا بھی اللہ۔ اب اللہ نے حقیقت بیان کی ہے کہ جب اللہ نعمتیں نہیں عطا فرماتا تو یہ ناشکرا ہو جاتا ہے، اور جب عطا فرماتا ہے تو شکر نہیں کرتا۔ دوسری حقیقت کیا ہے؟ وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نَعْمَاءَ بَعْدَ ضَرَّاءَ، اللہ فرماتا ہے جب مصیبتوں کے بعد، مشقتوں کے بعد، غموں کے بعد، پریشانیوں کے بعد اگر میں ان کو نعمتیں پھر عطا کر دوں تو مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عَنِّي، تو پھر کہتا ہے کہ مجھ سے ساری تکلیفیں دور ہو گئی ہیں، اور کرتا کیا ہے؟ إِنَّهُ لَفَرِحٌ فَخُورٌ، بڑا خوش ہوتا ہے اور فخور فخر کرتا ہے اور شوخی مارتا ہے اور مال اور دولت کی آکر دکھاتا ہے اور تکبر کرتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ تکبر کسے کہتے ہیں؟ بعض لوگ بڑے عجیب ہوتے ہیں، کہتے ہیں میں بندہ لا شیء ہوں، بندہ ناچیز ہوں، عاجز ہوں، فقیر ہوں۔ اگر دوسرا تھوڑی سی بھی بات کر دے پھر گلے پڑ جاتے ہیں۔ مزہ تو تب ہے کوئی بات کر بھی دے تو برداشت اور صبر کر کے دکھا، یہ ہے عاجزی، وگرنہ یہ سب ڈرامہ ہے، کوئی حقیقت نہیں ہے۔ توجہ رکھنا، ایک صحابی آ کے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا دل چاہتا ہے میں اچھی جوتی پہنوں، اچھا لباس پہنوں، ٹیپ ٹاپ کے ساتھ ذرا رہوں، شکل جیسی بھی ہو بندے کو بن سور کے رہنا چاہیے۔ یا رسول اللہ میرا دل کرتا ہے اچھا لباس پہنوں، سونی جوتی پہنوں، کیا یہ تکبر ہے؟ حضور نے فرمایا نہیں، یہ تکبر نہیں ہے، واللہ جمیل ویحب الجمال، اللہ خود بھی خوبصورت ہے اور حسن کو پسند کرتا ہے، یہ تکبر نہیں ہے۔ تکبر کیا ہے؟ تکبر یہ ہے کہ تمہیں کوئی سچی بات کہے اور تمہیں آ جائے غصہ، بھائی تمہیں آ جائے غصہ، یہ ہے تکبر۔ مثلا اب مسئلہ تو یہ ہے کہ مسجد کا پانی گھر میں استعمال کرنا جائز ہے، مگر اب کوئی ساتھی برتن بھر کے یا کسی چیز میں پانی لے جا رہا ہے اور تم اسے کہتے ہو کہ بھائی یہ جائز نہیں پانی گھر میں استعمال کرنا، اور اس کو غصہ آ جائے، یہ ہے تکبر۔ بول یہ کیا ہے؟ تیرے باپ کی مسجد ہے، تو کون ہوتا ہے مجھے روکنے والا؟ ہم پیسے نہیں دیتے، ہم چندہ نہیں دیتے۔ بندہ پوچھے بھی تو پیسے پانی بھرنے کے لیے دیتا ہے یا غسل کرنے کے لیے دیتا ہے؟ یہ ہے تکبر۔ اور عاجزی کیا ہے؟ السعید من وعظ لغیرہ، کہ دیوار پہ لکھی ہوئی بات پہ بندہ عمل کر کے دکھا دے، اسے کہتے ہیں عاجزی۔ تو انہ لفرح فخور، یہ شوخی مارتا ہے اور تکبر کرتا ہے۔ تکبر اور شوخی مارنے کا ایک اور طریقہ بھی ہے، وہ بھی سمجھے۔ حدیث جبریل میں جب حضرت جبریل علیہ السلام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کب آئے گی؟ بولیے قیامت کب آئے گی؟ تو حضور نے فرمایا انطلت الامۃ ربتہا، کہ جب مائیں اپنے مالکوں کو جنم دیں گی،
مائیں اپنے مالک کو نہیں سمجھے آپ؟ کوئی بندہ چیز لینے کے لیے آئے باپ سے اور باپ کہہ دے جی میرے بیٹے سے پوچھو، پہلے کس سے پوچھو؟ بیٹے سے اجازت لو، تو یہ بیٹا نہ ہوا، پھر یہ مالک ہوا نا، یہ اولاد نہ ہوئی۔ ماں سے کوئی چیز لینے آیا اور ماں کہتی جی میری بیٹی سے پوچھو، میرے بیٹے سے پوچھو، یہ اولاد نہیں، مالک ہوئی۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ، اصل رب تو اللہ ہے مگر تیری پرورش کرنے والے تیرے والدین ہیں۔ اور دوسری نشانی کیا بتائی کہ بکریاں چرانے والوں کی اولادیں مال پہ تکبر کریں گی۔ بولیے بھی مال پہ تکبر کریں گے۔ باپ کے پاس پہننے کو جوتی نہیں تھی، بیٹے نے کوٹھی ڈالی اور کیا کہتا ہے باپ دادے کی کمائیاں شروع سے چلتی آ رہی ہے۔ یہ ہے انہ لفرح فخور کہ یہ مال پہ خوش ہوتے ہیں اور فخر اور شوخی مارتے ہیں۔ آگے الا الذین، مگر جو لوگ، کہہ دو سبحان اللہ، مگر جو لوگ صبر کر کے دکھائیں۔ کیا کر کے دکھائیں؟ صبر کسے کہتے ہیں؟ صبر کہتے ہیں ڈٹ جانے کو۔ کسے کہتے ہیں؟ ہمارے ہاں صبر کہتے ہیں ہٹ جانے کو، حالانکہ صبر کا اصل معنی ہے ڈٹ جانا۔ بعض بندے لڑ رہے ہو نا تو جو بندہ ماڑا ہو کمزور ہو اسے کہتے بھائی تو ہی صبر کر جا، تو ہی لڑائی کو چھوڑ دے، حالانکہ یہ صبر نہیں ہے۔ صبر یہ ہے کہ اگر بات سچی ہے، تو حق پہ ہے، تو دنیا ادھر کی ادھر ہو جا، تو ڈٹ جا، بول بھائی تو پکا ہو جا، یہ ہے صبر۔ الصبر علی المعصیت، تو گناہوں سے بچ اور تقوی پہ، الصبر عن المعصیت، تو گناہوں سے بچ اور تقوی پہ ڈٹ جا۔ الصبر علی المعصیت، کہ تو صبر، تو گناہوں سے بچ اور تقوی پہ ڈٹ جا۔ الصبر علی المصیبت، کہ تو صبر کر مصیبت پہ اور اپنے اللہ کے آگے شکر پہ ڈٹ جا۔ الصبر علی المعصیت، الصبر علی المصیبت، ہاں جی، الصبر عن المعصیت، علی المعصیت، الصبر عن المعصیت، کہ تو گناہوں سے بچ اور تقوی پہ ڈٹ جا، تو اللہ کی نافرمانی سے بچ اور فرما برداری پہ۔ تو صبر کہتے ہیں ڈٹ جانے کو، نہ کہ ہٹ جانے کو۔ الا الذین، مگر وہ لوگ، صبر، اطاعت، تیسری الصبر علی الاطاعت، کہ اطاعت پہ ڈٹ جاؤ۔ الا الذین، مگر وہ لوگ جو صبر کرتے ہیں، وعملوا الصالحات، اور ان کے اعمال بڑے ستھرے اور صاف ہیں، بڑے پاک ہیں، شفاف ہیں، نیک اعمال ہیں۔ اولئک لہم مغفرہ، یہ وہ لوگ ہیں جن کے سارے گناہ میں نے معاف کر دیے ہیں، میں ان کے سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ واجر کبیر، اور ان کو بہت بڑا اجر عطا فرماؤں گا۔ تو یہ ہے انسان کی حقیقت، نعمت مل جائے تو شکر نہیں ادا کرتا، نہ ملے تو نہ شکری کرتا ہے، صبر نہیں کرتا، اور پھر اگر اللہ نعمت دے دے پھر فخر، شوخی، تکبر، اکڑ کرتا ہے۔ ان تمام باتوں سے ہمیں بچنا چاہیے۔ اللہ ہمیں صبر اور اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔